بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20 حدیثیں ہماری ہو گئی تھی۔ لاسٹ جو حدیث میں نے آپ لوگوں کو پڑھائی تھی لاسٹ کلاس میں، وہ حدیث تھی کفا بالمرئی کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر عمل کر لے اور اس کو سچا مان لے اور آگے بیان کر دے۔ نمبر 21، عم الرجل سنو ابیہ، آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے۔ آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے۔ یہ جتنی بھی حدیث میں آپ کو لکھوا رہا ہوں، یہ بالکل صحیح احادیث ہیں، بالکل صحیح احادیث ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی مفتی صاحب کو اختلاف ہو، کوئی مولانا صاحب کہیں کہ نہیں حدیث نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح سے خالہ جو ہوتی ہیں وہ ماں کی طرح ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے چچا کا بھی احترام کرنا چاہیے، اپنی خالہ کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ ماں کے بعد جو درجہ ہے وہ کس کا ہے؟ خالہ کا ہے۔ اسی طرح سے باپ کے بعد جو درجہ ہے وہ چچا کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب چچا خراب ہے، خالہ خراب ہے، ان کو چھوڑ دو، آپ کوئی خراب ہے کیا ہے، آپ اپنا عمل اچھا رکھو۔ عزت ہمیں کرنی ہے خالہ کی، خالہ خراب ہے وہ ان کا معاملہ ہے، ہمارا کام ہے ان کی ریسپیکٹ کرنا، ان کی عزت کرنا۔ نمبر 22، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کا عیب چھپائے گا۔ بالکل ایسے ہی لکھ لیجئے گا جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا عیب چھپائے گا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کسی کے عیب کا پتہ چل جائے، بلکہ ہم لوگ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی کا عیب ہمیں پتہ چلے، کسی کا ویک پوائنٹ ہمیں پتہ چلے، کسی کی کمزوری ہمیں پتہ چلے۔ اور یہ کیوں؟ تاکہ پھر ہم کبھی موقع ملے اس کو نیچا دکھانے کا، کبھی موقع ملے اس سے الجھنے کا، کبھی موقع ملے اس سے بحث کرنے کا، تو ہم اس کو نیچے دکھا سکیں۔ کسی کا کوئی عیب نظر آیا ہے، نظر انداز کر دو، بھول جاؤ کہ اس کے اندر کوئی عیب بھی تھا۔ اگر ہم کسی کا عیب دنیا کے اندر چھپائیں گے تو کیا ہوگا؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے عیب چھپا دے۔ ہم دنیا میں جتنے بھی کام کرتے ہیں نا بھائی، ہم لوگوں سے گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی گناہ ہو گیا، کبھی کوئی گناہ ہو گیا۔ اگر ہم سب لوگ اپنی زندگی میں نگاہ ڈالیں تو بہت سارے کام ہم نے ایسے اپنی زندگی میں کیے ہوتے ہیں جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ اور جتنے بھی گناہ کے کام ہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں سب کے سامنے، بندے کے سامنے وہ گناہ پیش کرے گا۔ دیکھ تو نے فلاں غلط کام کیا تھا۔ جب ہماری ماں بھی ہمارے سامنے ہوں گی، ہمارے باپ بھی ہمارے سامنے ہوں گے، ہمارے شوہر بھی ہمارے سامنے ہوں گے، بچے بھی سامنے ہوں گے، سب سامنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سامنے ہمارے عیب، ہمارے گناہوں کو ہمارے سامنے ظاہر کرے گا۔ لیکن جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ عیب مثال کے طور پہ کوئی حقلاتا ہے تو یہ نہیں کہ صاحب اس کو آپ کہہ رہے ہو ارے یہ حقلا ہے، یہ حقلا ہے۔ کوئی رنگ میں کالا ہے تو اب کالا ہے، کالا ہے، ارے وہ بہت کالا ہے، وہ بہت کالا ہے۔ یا اسی طرح سے کسی نے کوئی گناہ کیا، وہ گناہ کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا، آپ کی فرینڈ نے کوئی غلط کام کیا وہ آپ کو پتہ چل گیا، ہے نا۔ اب آپ سب میں گاتی پھر رہی ہو، ارے اس نے تو ایک بار میرے سامنے یہ کیا تھا، اس نے تو میرے سامنے اس لڑکے سے بات کی تھی۔ اب وہ نہیں چاہتی کہ یہ بات کسی کو پتہ چلے، غلطی ہو گئی اس سے، آپ بتاتی پھر رہی ہو، تو یہ اس کے عیبوں کو ظاہر کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، کسی کے بھی ویک پوائنٹ، کسی کے بھی عیب، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی ایسی بات جو سامنے والا نہیں چاہتا کہ اس کی یہ بات دوسرے کو پتہ لگے، اور آپ وہ بات لوگوں کو بتا رہے ہو، تو یہ عیب کو اچھالنا ہے۔ اسی لیے کسی کے عیب نہیں اچھالنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا عیب چھپائے گا۔ نمبر 23، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ۔ اچھا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا اور جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دے دی۔ کون سا شخص کامیاب ہے؟ قد افلح، وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا، جو اسلام لایا، مسلمان ہو گیا، ہم سب لوگ اسلام لے کر آئے ہیں۔ پھر
ماشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوا. آپ اگر بہنوں سے میں پوچھوں کہ بتاؤ کس دن آپ کو اللہ نے روٹی نہیں دی، کس دن آپ کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملی، کس دن آپ بھوکی سوئی ہو، ایسا نہیں ہوا. بلکہ یہاں تک اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں پر اور مسلمانوں پر، اللہ کا خاص شکر ہے کہ لاک ڈاؤن میں پوری دنیا میں بھوک پڑی ہوئی تھی. پوری دنیا میں ہزاروں لوگ بھوکے سوئے ہوں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے انڈیا میں بھی آپ دیکھ لیں کتنے لوگ پریشان ہیں، بھوک سے مر گئے اور پیسے ہی نہیں تھے. کتنی کتنی راتیں انہوں نے فاقوں سے گزاری ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں لاک ڈاؤن میں زیادہ ہی کھلایا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ایک ٹائم ہمیں فاقے کرنا پڑے. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے. تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ آپ لوگ چاؤمین بھی کھا رہی ہوگی، برگر بھی کھا رہی ہوگی، کولڈ ڈرنک بھی پی رہی ہوگی، 3 4 ٹائم چائے بھی چل رہی ہوگی، کافی بھی چل رہی ہوگی. تو یہ سارے اللہ کے انعام ہیں، ہے نا. 2 وقت کی روٹی کی بات تو بہت دور ہے، یہاں تو کافی بھی چل رہی ہے، چائے بھی چل رہی ہے، اور من کر رہا ہے صاحب سویگی سے آرڈر کر لو تو سویگی سے آرڈر بھی چل رہا ہے نا. تو یہ اللہ کا انعام ہے. ہمیشہ پازیٹو پوائنٹس پر نگاہ کریں گے آپ تو شکر کرتی رہیں گے. جہاں آپ نیگیٹو پوائنٹس پر نگاہ کرو گی تو پھر ناشکری کرو گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا اور جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا. بقدر کفایت یعنی جس سے اس کی زندگی گزر سکتی ہے اتنا رزق مل گیا. اور یہاں اگر آپ غور کریں تو یہاں تو ہمیں بہت ملا ہوا ہے. 1 1 لاکھ اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، کسی کے 1 لاکھ پڑا ہوا ہے، کسی کے 50,000 پڑا ہوا ہے نا. بائک بھی ہے، کار بھی ہے ماشاءاللہ سے، ہے نا. اور مکھن بھی چل رہا ہے ناشتے میں، جیم بھی چل رہا ہے. جو من کرتا ہے وہ خرید بھی لیتے ہیں، بھلے سے جوڑ جوڑ کے خرید لے، کیا مسئلہ ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے وہ شخص کامیاب ہے جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دے دی. قناعت کہتے ہیں کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر صبر کرنا. بھئی اللہ کا دیا ہوا بہت ہے بس. لیکن ہم کیا کہتے ہیں، کہاں کافی ہے، نہیں بھائی اور چاہیے. کہاں ہے یار، حالات بڑے خراب ہے، کہاں ہے یار، ناشکرے بنے ہوئے. جتنا اللہ نے رزق دیا ہے اس پر قناعت، یہ بہت بڑا انعام ہے. تو وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا اور جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دے دی. ہمیں ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، ہمیں 2 وقت کی پیٹ بھر کے روٹی بھی مل رہی ہے. روٹی کے ساتھ جو ہم چاہتے ہیں وہ بھی کھا لیتے ہیں، جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں گھوم بھی آتے ہیں. اپنا مکان بھی ہے نا. اپنا نہیں ہے تو صاحب کوئی بات نہیں، کرائے پہ بھی ہم بہت اچھے سے رہ رہے ہیں. تو اگر یہ ساری چیزوں کو آپ دیکھو تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم لوگوں پر، ہے نا. ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. نمبر 23 ہو گیا نا. نمبر 24، اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. سب سے سخت عذاب قیامت کے روز تصویر بنانے والے کو ہوگا. تصویر بنانے والے کو قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا، اس لیے تصویر نہیں بنانا چاہیے. اب بات آتی ہے ہمارا موبائل کا کیمرہ ہے، اچھا کون سی تصویر؟ پرنٹ تصویر. جو پرنٹ تصویر نکلتی ہے وہ ناجائز اور حرام ہے. جاندار کی تصویر، بے جان کی نہیں، جاندار کی تصویر بنانا یہ حرام ہے. اور جاندار کی تصویر گھر میں لگانا یہ بھی منع ہے، ناجائز ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن کس کو ہوگا؟ تصویر بنانے والے کو ہوگا. بے جان چیزوں کی آپ تصویر بنا سکتے ہیں، اسی لیے تصویر نہ بنوانا چاہیے. فوٹو کھنچوانا، فوٹو گھر میں لگانا یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا. ہاں یوٹیوب پر اور جو موبائل میں ہم لوگ کھینچ لیتے ہیں، موبائل میں جو فوٹو وغیرہ کھینچتے ہیں، اس کو بعض علماء نے بلکہ اکثر علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے. موبائل میں جو ہوتا ہے نا وہ تصویر کے حکم میں نہیں تھا ہوتا، بلکہ اس پہ بہت لمبی چوڑی بحث بھی ہوئی ہے علماء کے بیچ میں. یعنی بحث کا مطلب وہ نہیں کہ زبانی بحث ہو رہی ہو، لڑائی والی نہیں. مطلب یہ کہ موبائل سے تصویر جو کھینچی جاتی ہے کہ وہ تصویر ہے. تو 75% علماء یہ کہتے ہیں کہ موبائل سے جو تصویر کھینچی جاتی ہے وہ تصویر نہیں ہے، بلکہ جو تصویر کاغذ پہ ہوتی ہے، جیسے یہ جو تصویر ہے یہ بن رہی ہے کاغذ پہ، یہ تصویر کے حکم میں. موبائل میں جب تک ہے وہ تصویر نہیں، لیکن جیسے ہی موبائل سے ہم پرنٹ نکلوا لیں گے وہ تصویر ہو جائے گی. اسی لیے لیکن بہرحال موبائل سے بھی بہت یہ نہیں کہ صاحب دن رات سیلفی لینے میں لگے ہوئے ہیں، ہے نا. سیلفی صبح سے شام تک سیلفی لینے ہی کو مشغلہ بنا دیا ہے. تو موبائل سے بھی سیلفی لینے میں کسی حد تک ہمیں بچنا چاہیے، یہ نہیں کہ دن رات سیلفی لینے میں لگے رہے. اور شادی کی البم یہ نہیں آئے گی، شادی کی البم نکلوانا، ویڈیوگرافی کروانا، ہے نا، یہ غلط چیز ہے. اس سے بچنا چاہیے.
تو قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا؟ تصویر بنانے والے کو ہوگا۔ پینٹنگ آپ بنا رہی ہیں تو بے جان چیزوں کی بنائیں، جاندار کی پینٹنگ بنانا بھی جائز ہے نا۔ نمبر 25، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ آپ لوگ خواتین ہیں ماشاءاللہ، کتنے پڑھنے والی ہیں؟ 2 4 4 4 8 اور 4 12 اور 1 13۔ میں نے کیا کہا تھا کہ ابھی آپ یہ سمجھ لیں 30 اسٹوڈینٹس تھی جنہوں نے ایڈمیشن لیا تھا، فیس بھی جمع کی تھی۔ یہ تو جب ہے جب فیس جمع کی تھی میں نے تب۔ فیس میں سے کتنی رہ گئی ہیں؟ 4 اور 4 8، 8 اور 2 10 اور 3 13، 13 اسٹوڈینٹس رہ گئی، یعنی آدھی غائب۔ یہ ہر جگہ کا حال ہے۔ آپ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں چلے جائیں، بڑے بڑے مدرسوں میں چلے جائیں، شروع میں بہت بچے پڑھتے ہیں کلاس میں، دھیرے دھیرے کم ہوتے رہتے ہیں، کم ہوتے رہتے ہیں، ہے نا۔ اور جیسے ہی ایئر کمپلیٹ ہونے والا ہوتا ہے تو آدھے سے بھی کم رہ جاتے ہیں۔ وہی ہمارا حال ہو رہا ہے، پابندی والے رہ گئے اور جو شوق میں آ گئے تھے بس چلو کر لیں گے کر لیں گے، وہ غائب ہیں۔ تو آپ لوگ پڑھنے والی ہیں خواتین ہیں، تو آپ کے لیے ہو جائے گا کہ ایک مسلمان خاتون دوسری مسلمان خاتون کی بہن ہے۔ ایمانی رشتے سے ہم لوگ کیا ہیں؟ ایک دوسرے کی بہن ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ ایک دوسرے کی بہن، سب لوگ جتنے بھی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور ایک خاتون دوسری خاتون کی بہن ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں کہ دیکھو ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھو، اپنی بہن سمجھو۔ مرد حضرات ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں، خواتین ایک دوسرے کو اپنی بہن سمجھیں، تو کیا ہوگا کہ معاشرہ اچھا رہے گا۔ نمبر 26، لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم لوگوں نے نمازیں پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، اسلامک کلاس میں پارٹیسپیٹ بھی کر لیا، کورس پورا بھی ہونے والا ہے، ایگزام بھی دے دیں گے، سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بن جائیں پورے، تو ہمیں یہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گی کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز اپنی دوسری بہن کے لیے پسند کریں۔ اب صاحب ساس جو ہے وہ بہو کے لیے اپنے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتی، بہو کے لیے وہ چیز پسند کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے بہو جو ہے وہ اپنے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتی لیکن ساس کے لیے وہ کچھ اور چاہ رہی ہے۔ تو یہ ڈفرنٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ ڈفرنس نہیں ہونا چاہیے۔ جو چیز آپ اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، اب کیا ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی بدتمیزی سے بات کرے؟ نہیں پسند کرتے نا، پھر ہم دوسرے سے بدتمیزی سے بات کیوں کرتے ہیں؟ اچھا صاحب بہو یہ تو چاہیں گی کہ ہم سے کوئی بدتمیزی سے بات نہ کرے، لیکن خود ساس سے بدتمیزی سے بات کر رہی ہوگی۔ صاحب ساس یہ تو چاہیں گی کہ ہم سے کوئی بدتمیزی سے اونچی آواز سے بات نہ کرے، لیکن خود جو ہے بہو پر چڑھ چڑھ کر جا رہی ہوگی، ہے نا۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ صاحب پڑوسی ہمارے ساتھ اچھا کرے، لیکن ہم پڑوسی کے ساتھ اچھا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں چلے گا۔ آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ آپ چاہتے ہو آپ کو ریسپیکٹ دی جائے تو آپ دوسرے کو بھی ریسپیکٹ دو۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ سے اچھے سے بات کی جائے تو آپ سامنے والے سے بھی اچھے سے بات کرو۔ میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ایک حدیث پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث پر اگر سارے مسلمان عمل کر لینا، جھگڑے ختم، لڑائیاں ختم، دلوں کے کینے ختم، گھر گھر میں جو فجیتے چل رہے ہیں نا وہ ختم، سب ختم ہو جائے گا اگر ایک حدیث پہ ہم سب لوگ عمل کر لیں۔ ایک حدیث پہ، کسی حدیث پہ عمل کر لیں، چلیے، کہ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے، آپ لوگ بہنیں ہیں تو ہو جائے گا آپ کے لیے حدیث ہو جائے گی کہ کوئی بھی بندی اس وقت تک پوری مسلمان نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنی بہن کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر پورا مسلمان بننا ہے، اب وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ میرے ساتھ اچھا نہیں کرتا، میں اس کے ساتھ اچھا کیوں کروں؟ دیکھو ہمیں جنت میں جانا ہے، اسے جنت میں اپنی جانا ہے۔ وہ جنت میں جانا چاہے گا تو بھیا وہ عمل کرے گا، ہمیں جنت میں جانا ہے۔
دیکھیے کوئی بھی عمل کرتے ہوئے جب آپ سامنے والے سے توقع رکھتے ہیں نا تو پھر دل کو تکلیف پہنچتی ہے. میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا. آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی اچھا عمل کر رہے ہو تو آپ کو جو مائنڈ میں رکھنا ہے، آپ کو وہ یہ رکھنا ہے کہ آخرت، آخرت مائنڈ میں آپ کو یہ رکھنا ہے جنت، مائنڈ میں آپ کو یہ رکھنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت. میں اگر اپنی ساس کے ساتھ اچھا کر رہی ہوں، میں اپنی بہو کے ساتھ اچھا کر رہی ہوں، میں اپنی نند کے ساتھ اچھا کر رہی ہوں، میں اپنے بھابھی کے ساتھ اچھا کر رہی ہوں، تو مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ میرا اچھا کرنے کا جو انٹینشن ہے وہ یہ نہیں کہ صاحب مجھے بدلے میں کچھ ملے گا، میری تعریفیں ہوں گی، میری واہ واہ ہوگی. میرا جو انٹینشن ہے وہ ہے آخرت. میری جو نیت ہے وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ سامنے والا اگر ہمارے ساتھ کوئی گڑبڑی کرتا ہے، سامنے والا ہماری ناشکری بھی کرتا ہے، ہمارا سارا کیا وہ عملیہ میڈ بھی کر دیتا ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، افسوس نہیں ہوگا. کیوں؟ ہم نے جب اللہ کے لیے کیا تھا، ہے نا، جب ہم نے کیا ہی اللہ کے لیے تھا تو ہمیں شکایت کچھ نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جب آپ اس لیے کرو گے آپ کی تعریف ہو، آپ کی واہ واہ ہو. کوئی بھی کام کرنا ہے تعریف بھول جاؤ، اللہ سے لینی ہے مجھے سب کچھ، سب کچھ مجھے اللہ سے لینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آگے دیکھیے نمبر 27. گلا بہت دکھ رہا ہے. خیر، نمبر 27، لا يدخل الجنت. عجیب اور عجیب، پتہ نہیں کیا ہے گلے میں پرابلم ہے، سمجھ نہیں پا رہا ہوں میں. ڈاکٹروں کے یہاں جانے کی میری عادت نہیں ہے. میں سوچتا ہوں کیا یار، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ڈاکٹروں کے یہاں جاؤں، ہے نا. اور اللہ کا شکر ہے ابھی تک فٹ فاٹ رہتا ہوں. 1 سال سے پتہ نہیں کیا پرابلم ہو گئی ہے کہ رات کو جیسے رات کو میں سوتا ہوں نا تو پھر جب صبح اٹھتا ہوں تو گلا دکھ رہا ہوگا بڑا خطرناک. پھر صبح ہوتے 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 دوپہر ہو جائے گی، تھوڑا کم ہوگا، شام ہو جائے گی تو تھوڑا کم ہوگا، اب جا کے تھوڑا سا اور کم ہو جاتا ہے. پھر میں سو جاؤں گا، پھر صبح جب اٹھوں گا تو بہت زیادہ. کیا کرے، اللہ کی مرضی ہے. میں آپ لوگوں کو جو اچھا، پھر اس کے بعد فیور آ رہا ہے جا رہا ہے، فیور آ رہا ہے جا رہا ہے. کبھی ایسا لگا فیور آنے والا ہے، پھر لگا نہیں آیا. اور اندر سے جو ہے نا ویکنیس بہت زیادہ ہے. اسی لیے میں آپ لوگوں کو کلاس نہیں دے پا رہا ہوں. ٹھیک ہے، کلپس وغیرہ بھی اپلوڈ نہیں کر پا رہا ہوں. جو مدرسے کا کام ہے وہ بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. اور چلیے خیر. 27، لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ. حدیث نمبر 27 کیا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے. وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر میرے ذریعے میرا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. میں اپنے پڑوسی کو ستاتا رہتا ہوں، میں اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہوں. کبھی سامنے نے اس کا پائپ پھاڑ دیا، کبھی میں نے اس کی پٹیاں توڑ دی، کبھی میں نے اس کے دروازے پر کیچڑ ڈال دی، کبھی جو ہے نا میں نے اس کے دیوار پہ کھٹر پٹر کرنا شروع کر دی، کبھی جو ہے نا میں اس کی چھت پہ چڑھ گیا اسے ڈرانے کے لیے، ہے نا. تو وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا، پڑوسی کو کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں پہنچائیے. اگر آپ اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، جس سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے پڑوسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو اس کو تکلیف میں مت پہنچاؤ. کسی انسان کو اگر آپ ایک ایک دھیلے کا بھی نفع نہیں پہنچا سکتے تو اس کو تکلیف میں مت پہنچاؤ. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے پڑوسی سے آپ کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. ہاں، آپ کو لگ رہا ہے بھیا اگر تھوڑا سا پڑوسی نالائق ہے تو آپ اس کی پریشانیوں سے روکنے کے لیے سختی وغیرہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہمارے پڑوسی ہیں، تمہارے ابا جو ہے نا وہ پڑوسیوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. پڑوسی کا خیال، پڑوسی نے کہا کہ بھیا ہمارے گھر کا پائپ نکلنا ہے تو ہمارے ایک بار کیا ہوا، ہمارے پڑوسی نے بولا کہ وہ ذرا ہمارے کمرے میں جو ہے نا وہ اندھیرا بہت رہتا ہے، ہماری بیوی جو ہے وہ ڈر جاتی ہے، بچے بھی ڈر جاتے ہیں. تو ہم یہ سوچ رہے تھے، اچھا اس زمانے میں انورٹر وغیرہ نہیں تھے، آج سے 10-15 سال پہلے انورٹر کا اتنا چلن نہیں تھا، اور ہمارے فیروز آباد میں لائٹ بھی بڑی خراب آتی ہے. تو انہوں نے بولا ایسا کرتے ہیں کہ آپ کا، اچھا ہمارا جو ایریا گھر کا ہے پہلے وہ بنا ہوا نہیں تھا، اس ہاتھ کا ایک سائڈ جو ہے نا وہ اوپن تھی. تو انہوں نے بولا یہ سائڈ آپ کی اوپن ہے، ادھر سے ہم روشن دان نکلوا لیں. تو ابو نے بولا کوئی بات نہیں ہے، نکلوائیے آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا دقت ہے، نکلوا دو. امی نے منع بھی کیا کہ بھائی یہ کیوں نکلواؤ آپ، ہے نا، دقت ہوگی بہت زیادہ. ابو نے بولا کوئی بات نہیں ہے، ڈر بر نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا، روشن دان نکلوایا. اور وہ بھی کتنے مطلب چالاک، یہ دیکھیے آپ کہ انہوں نے جو روشن دان نکلوایا تو انہوں نے جو
توڑائی کروائی نا دیوار کو توڑوانے کے لیے، وہ کدھر سے توڑوایا؟ اپنے گھر کی طرف سے توڑوایا، تاکہ جو بھی کچرا وچرا جتنا بھی ٹوٹنے کا وہ آئے تو وہ ہماری طرف ہی آئے۔ بھائی سارا ان کا روشن دان نکل گیا، ٹھیک ہے، ہمارے گھر والوں نے اس کی صفائی وغیرہ کر دی۔ اب انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اللہ اجر دے گا، ہے نا تو ہمارے امی وغیرہ نے بھی یہ سوچ لیا کہ چلو اللہ اجر دے گا، کوئی بات نہیں۔ کچھ دن بعد کیا ہوا، وہ بولے کہ ایسا ہے، وہ ہمارے گھر کے پائپ کی فٹنگ ہونی ہے، تو وہ پائپ ذرا گھر سے نکلیں گے، اندر سے تو اچھے سے نہیں لگ رہے ہیں، ایسا کرتے ہیں آپ کا یہ حصہ ہے، ادھر آپ کی دیوار بھی نہیں بنی ہے اور آپ کو ادھر کام بھی نہیں رہتا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پائپ جو ہے ہمارا وہ آپ کی سائڈ سے نکل جائے، اور پھر جب آپ بنواؤ گے تو وہ ڈھنگ جائے گا۔ تو ابو نے بولا چلو کوئی بات نہیں، نکلوا لو آپ۔ بھائی وہ ابو نے کہا، انہوں نے پائپ ہمارے گھر کی طرف سے نکلوا لی، یعنی ہمارے گھر سے وہ پائپ جا رہے تھے ان کی چھت پر۔ ہماری امی نے بہت منع کیا کہ بھئی یہ کیا کرو، مطلب اس کے بھائی ان کے پائپ ہیں وہ اپنے گھر سے نکلوا لو، آپ تھوڑا بہت لے لو، پورے پائپ آپ ہمارے گھر سے نکال لو۔ ابو نے بولا کوئی بات نہیں ہے یار، اللہ اجر دے گا اب کیا ہوا، وہ جو مستری آیا تو اس نے ہمارے گھر پر ہی آ کے، جو ہمارا زینہ بن رہا تھا، زینے کے سائڈ پہ اس نے دیکھا، معائنہ کیا کہ بھئی پائپ نکلے گا، تو اس نے بولا پائپ نہیں نکل پائے گا، یہ زینہ توڑنا پڑے گا، یہ زینہ اگر ٹوٹ جائے گا تو پائپ نکل جائے گا۔ تو وہ جو پڑوسی تھے ہمارے وہ آئے اور ابو سے کہنے لگے، وہ محیط بھائی صاحب، عبد المعید نام ہے ہمارے والد صاحب کا، بابا کے نام سے مشہور ہے، محیط بھائی صاحب ایسا کرتے ہیں، وہ زینہ ٹوٹے گا تو ایسا کرتے ہیں وہ زینہ توڑوا دیں۔ تب ابو کو پھر غصہ آیا، ابو بولتے ہیں یار زینہ کیوں توڑو گے، کمال ہے۔ ہم نے بولا روشن دین نکال لو، ٹھیک ہے، ہم نے کہا پائپ بھی نکال لو، ٹھیک ہے، مطلب اب تم ہمارے گھر کا زینہ ہی توڑنے لگے۔ پھر ابو نے منع کر دیا سختی کے ساتھ کہ نہیں۔ تو یہ حال بھی بعض پڑوسیوں کا ہوتا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ اس کے کچھ دن بعد جو ہے نا ہمارا ایک اس وقت جو ہے نا وہ پانی کی کبھی دقت ہو گئی، تو ان کے دروازے سے ہمارا پائپ آ رہا تھا ایک پانی کا، تو وہ پائپ جو ہے نا ان کے دروازے سے آ رہا تھا۔ تو ایک دن وہ آئے اور کہنے لگے بھائی وہ پائپ آپ کا جو ہے ہمارے دروازے سے آ رہا ہے، وہ پائپ آپ دروازے سے ہٹا لو، بڑی دقت دے رہا ہے وہ پائپ۔ تو ابو نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہٹا لیتے ہیں، ہمارے ابو کچھ نہیں بولتے بھائی کیا ہے، ہٹا لیا ابو نے پائپ۔ لیکن آپ یہ بات دیکھیے کہ اس بندے نے پائپ اس کے دروازے سے آ رہا تھا، اس پہ بھی اس نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی پائپ آپ اپنا ہٹاؤ سامنے سے، ہے نا، اور ہم نے اس کا روشن دان بھی نکلوا لیا، پائپ بھی نکلوانے کے لیے ہم تیار ہو گئے۔ تو کچھ لوگ میں یہ نہیں کہ آپ سوچ رہے ہو کہ لو صاحب ابھی تو بول رہے تھے سارے کام اللہ کے لیے کرو اور آپ خود ہی سنا رہے ہیں، میں اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پڑوسی کی رعایت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پڑوسی جو ہے نا وہ سر پہ سوار ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو لگ رہا ہے پڑوسی ایسا ہے جو آپ کے سر پر ہی سوار ہو جائے گا تو منع کر دو صاحب، صاحب بھائی نہیں، ہم آپ یہ بھی، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ پڑوسی سے تکلیف برداشت کرنے لگو، یہ بھی پڑوسی کی خیر خواہی نہیں ہے نا۔ آپ کو پتا ہے پڑوسی ایک نالائق قسم کا ہے، تو اس کی نالائقیوں سے بچنے کے لیے آپ کو زیادہ ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن پڑوسی اگر اچھا ہے، پڑوسی بہت اچھا ہے ماشاء اللہ، وہ آپ کا خیال رکھتا ہے تو آپ بھی اس کا خیال رکھو پھر، ٹھیک ہے۔ تو وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ نمبر 28، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اور حضور کے بعد بہت سارے لوگوں نے پیغمبری کا وعدہ کیا ہے نا، بعض ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے پیغمبری کا دعویٰ کیا اور ان کے فالوورز بھی ہیں، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی ہے نا، اس نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے فالوورز بھی بہت زیادہ ہیں۔ قادیان ایک علاقہ ہے، وہاں اسی کے فالوورز رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد یہ نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ پیغمبر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی لیے ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور جو شخص اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے نبی آخری پیغمبر نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، فلاں بھی نبی ہے وہ بھی نبی ہے، تو جو اللہ کے نبی کو آخری پیغمبر نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہوگا، پھر وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہو۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کو جو ماننے والے لوگ ہیں وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتے. پیغمبر تو مانتے ہیں لیکن آخری پیغمبر نہیں مانتے، بلکہ مرزا غلام احمد کو آخری پیغمبر مانتے ہیں. اس لیے وہ مسلمان نہیں ہے. وہ آپ کو پگڑی بھی باندھے ہوئے نظر آئیں گے اور نمازیں بھی پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے. کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا. تو نمبر 28، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا. نمبر 29، لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب لوگوں کو نصیحت فرما رہے ہیں. اے اسلامک کورس کرنے والی بہنوں، اے پڑھانے والے اے ایم قاسمی، اللہ کے نبی سب کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے میری بندیوں، لا تقاطعوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیونکہ دیکھو جیسے قرآن وحی ہے، اسی طرح سے اللہ کے نبی جو حدیث بیان فرماتے ہیں وہ بھی وحی ہوتی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی جو بیان فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى، ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بیان فرماتے ہیں وہ اللہ ان کے دل میں ڈالتا ہے، حضور اس چیز کو بیان فرماتے ہیں. اسی لیے حدیث بھی جو ہے نا وہ وحی کے درجے میں ہوتی ہے. کیا حضور نے نصیحت فرمائی؟ آپس میں قطع تعلق نہ کرو، بول چال بند مت کرو. 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھنا یہ جائز بھی نہیں ہے. آپس میں قطع تعلق نہ کرو یعنی آپس میں بول چال بند مت کرو، اور ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو. ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو یعنی ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑو قتل کرنے کے لیے اور اس کی کمیوں کو تلاش کرنے کے لیے. ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو، اور آپس میں بغض نہ رکھو اور حسد نہ رکھو. اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کہ اور اے اللہ کے بندوں سب کے سب بھائی ہو کر رہو. آپ لوگوں کے لیے ہو جائے گا اے اللہ کی بندیوں سب کی سب بہنیں بن کر رہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپس میں تعلق بھی ختم نہیں کرنا ہے اور ایک دوسرے کے در پہ نہیں رہنا ہے، یعنی اس کے پیچھے نہیں پڑا رہنا جاسوسی کے لیے، چغلی کے لیے، غیبت کے لیے. حسد نہیں کرنا ہے اور آپس میں بہن بہن بن کے رہنا ہے. ٹھیک ہے، ٹائم کم رہ گیا ہے اسی لیے آخری حدیث میں آپ کو سنا دوں. نمبر 30، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ. اسلام ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو پہلے کیے تھے، اور ہجرت اور حج ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو اس سے پہلے کیے تھے. ٹھیک ہے، کوئی غیر مسلم ہے جس کی ساری زندگی مورتیوں کی پوجا کرتے ہوئے گزری، کبھی نمازیں نہیں پڑھی، کبھی کچھ نہیں پڑھا، لیکن جیسے ہی وہ اسلام میں داخل ہوا تو پچھلا جو بھی کچھ اس نے کیا تھا وہ معاف ہو گیا، اب وہ مسلمان ہے. اسی طرح سے ہجرت کہتے ہیں کہ آپ اگر کسی ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں اسلام پر عمل کرنے کے لیے آپ کو پوری آزادی نہیں ہے، آپ جو اسلام کو فالو کرنے کے لیے آپ کو آزادی نہیں ہے، منع کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، تو پھر آپ اس ملک کو چھوڑ دو اور ایسے ملک میں چلے جاؤ جہاں آپ کو آپ کے اسلام پر فالو کرنے کی پوری آزادی ہو. اس کو کہا جاتا ہے ہجرت. تو اور ہجرت اور حج ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو اس سے پہلے کیے تھے. کوئی مسلمان ہو گیا پھر اس نے ہجرت کر لی یا حج کر لیا تو حج کرنے سے بھی سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. کسی کا کوئی سوال ہو معلوم کر لیں. اب بالکل بولنے کی ہمت. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ تصویر بنانے والا مطلب جنت میں نہیں جائے گا، بہت بڑا گناہ گار ہوگا. تو جیسے ہم کمپٹیشنز وغیرہ ہوتے ہیں اور اس میں بچوں سے تصاویر بنواتے ہیں پرانے لوگوں کی، جیسے گاندھی جینتی آتی تو گاندھی جی کی یا سر سید احمد کی، یا تو کیا وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا؟ دیکھیں تصویر، دیکھیں میں بتاؤں، یہی وجہ میں بتا تو یہی غلطی ہے کہ چونکہ ہمارے ملک میں ظاہر ڈیموکریسی ہے، یہاں کوئی ایسا نہیں ہے بھائی اسکول کالجز بھی مسلمانوں کے نہیں ہیں، اگر مسلمانوں کے بھی ہیں تو وہاں پہ بھی کوئی اسلامی چیزوں کو فالو نہیں کیا جاتا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو تصویر بنوانے سے بچنا چاہیے. کوئی بھی ایسی چیز ہے جس میں تصویر بنانا ہے کہ سر سید صاحب کی بنانا ہے، گاندھی جی کی بنانی ہے،
تو جہاں تک ہم اپنے بچوں کو بچا سکتے ہو، یعنی بھائی اس کمپٹیشن میں اس سے نہیں دلوا رہے بچوں کو، ختم کرو، نہیں دلوا رہے تو نہ دلواؤ آپ، ٹھیک ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ضروری ہوتی ہے، یعنی اگر وہ بچہ نہیں کرے گا تو ظاہر ہے اسکول میں نمبر کٹ جائیں گے، یا ایڈمیشن یا دنیا بھر میں، یعنی وہ ضروری ہو جاتا ہے. تو وہ ضروری جو چیز ہے وہ آپ کروا لو، لیکن کراہت کے ساتھ، ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک جیسے کمپٹیشن ہے نارمل، بھائی آپ حصہ لوگے تو کمپٹیشن میں شرکت کر لو گے، نہیں لوگے تو کوئی بات نہیں ہے. آپ کے اس اسکول کے جو جس لیول میں ہو، جس اسٹینڈرڈ میں بچہ ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایکسٹرا چیز ہے تو اگر ایکسٹرا چیز ہے تو بچو، رہنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا آپشنس ہیں کہ تصویر بنانی ہے لیکن آپ کو آپشنس دیے گئے ہیں، تو پھر آپ آپشن میں کوئی ایسی چیز سن لو جس میں قباحت نہ ہو. جیسے میں ٹیچر ہوں تو مجھے وہ چیز آگے فارورڈ کرنی پڑتی ہے، اپنے بچوں کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ کمپٹیشن آپ کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، کیونکہ ہمیں اوپر سے آرڈرز ملتے ہیں. تو کیا اس صورت میں دیکھیے وہ ایک میں نے مجبوری ہو بتایا، جاتی ہے میرے لیے؟ ہاں وہ آپ کے لیے مجبوری تب ہو جائے گی. میں نے اگر وہ آپشنل ہے تو آپ آپشن چوز کر سکتی ہیں، اور اگر آپشنل نہیں ہے، بولا جا رہا ہے آپ ہی کو کرنا ہے، تو وہ ایک الگ مجبوری کی صورت ہے، اس میں پھر آپ سے مواخذہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جی بہتر. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ نے بتایا کہ ہم فوٹو نہیں نکلوا سکتے، اگر ہمارے پاس فوٹو رکھے ہیں نکلے ہوئے تو کیا وہ غلط ہے انہیں کرا دو، رکھنا بھی فوٹو؟ ہاں بول کے پھینک دو نا، کیا کرنا ہے فوٹو کا. اور جو ہم پاسپورٹ سائز کی فوٹو نکلواتے ہیں پاسپورٹ ڈاکومنٹس دیکھو میں وغیرہ بتاؤں میں آپ بھی لگتے ہیں کو، اصل فون میں میں. دیکھو میں، ہاں دیکھو ایسا ہے، جو پاسپورٹ سائز کی فوٹو میں ضرورت ہے، یہ شادی کی فوٹو کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ہے کوئی ضرورت، ہے نا. اور یہ جو البم بنانے کی ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. جو پاسپورٹ سائز کے فوٹو ہیں، جو بجلی کے بل پہ لگنے والے ہیں، وہ تو ضرورت ہے نا، وہ ضرورت والی چیزیں سب الگ ہیں. جی جزاک اللہ. السلام علیکم مفتی وعلیکم صاحب. السلام. جی، اور جیسے یہ میڈیکل کے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں تو وہ پکچرز وہ تو بناتے ہیں جو کاپیز میں بایو میں بنتی ہیں یا کہ مطلب ہیومن کی بنتی ہیں، تو وہ بھی بنا سکتے ہیں؟ نہیں. پوری تھوڑی نہ بنتی ہے. دیکھو اگر کسی تصویر کا یہ نہیں ہے سر، جی. وہ تصویر نہیں ہے. اصل چیز ہے اچھا. چہرہ. چہرہ بھی اگر چہرہ اور پھر چہرے کے ساتھ وہ ہے تو تصویر ہے. جو میڈیکل لائن میں تصویریں بنتی ہیں اس میں چہرے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ تو باقی ضرورت پر ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے. جی 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 ٹھیک ہے. جزاک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے نا کلپ چاہیے اس کلاس کی، اور جو آپ نے سب غسل کا ملیں گے، طریقہ بتایا تھا وہ سب چاہیے. سب مل جائیں گے سب تو انشاءاللہ. اگر آپ اس کی آگے کوئی کلاس کروائیں تو پلیز مجھے ضرور بتا دینا. ٹھیک ہے کورس کروائیں تو میں ضرور کرنا چاہوں گی. ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس چھٹی. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آج جو حدیث پڑھائے ہیں آپ 10 حدیث پڑھائے ہیں، اور ٹوٹل مطلب 40 حدیث آپ بتائے تھے، تو 30 40 حدیث کی ایک ساتھ میں اگر کوئی کلپ بنا کے دے دیتے تو اچھا رہتا، ٹھیک ہے اسکرین پہ صاحب. دکھے بھی. ٹھیک ہے صاحب. ترجمے سمجھ میں نہیں آتا ہے، عربی کے ساتھ یاد کریں گے تو اچھا لگتا ہے. اچھا جی چلیے، اچھی بات ہے، بالکل. اسکرین پہ بھی عربی دکھنا چاہیے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی بولیے. صاحب آپ کب آ رہے ہیں بھوپال؟ ارے بھوپال آنا میں نے کینسل کر دیا. ہیلو. ہاں بھوپال آنا میں نے کینسل کر دیا. ہاں وہ جس کام سے میں بھوپال آ رہا تھا وہ کام میرا یہیں بیٹھے بیٹھے ہو گیا. مفتی صاحب ہم نے تو اپنے اچھا تو اب ہم بتاؤ نے تو صبح ہمارے والد صاحب کو بتا دیا تو وہ بڑے خوش تھے کہ آپ آئیں گے. بتائیے، گھومنے کی کیا کیا چیزیں ہیں آپ کے بھوپال میں؟ جی آواز کٹ رہی تھی. جی گھومنے کی کیا کیا چیزیں ہیں آپ کے بھوپال میں، یہ بتائیے پہلے تو آپ. بہت 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 اچھا ہے مفتی صاحب، انشاءاللہ گھومنے کی چیزیں بہت بہت اچھی جگہ ہیں یہاں پہ. اچھا. اور اتنا ہم لوگ تو اتنا خوش ہو گئے تھے، ہمارے پاپا ممی بہت خوش تھے کہ آپ آ رہے ہیں، لیکن اچھا آپ نے کینسل کر دی. نہیں، میں گھومنے کی چیزیں مجھے آپ بتائیے تو میں پلان کر لوں گا. میں تو ویسے ہی تھک گیا ہوں نا، کام کرتے کرتے سوچ رہا ہوں کہیں گھوما. ہماری ایک ڈاکٹر زاہدہ ہے لداخ کی، اس وقت جوائن ہے وہ، اور وہ اگست میں لداخ جانے والا تھا تو فیور آ گیا، وہ لداخ کا کینسل ہو گیا. اب بھوپال کا بھی کینسل ہو گیا، پتہ نہیں کیوں، میں جا ہی نہیں پا رہا کہیں. سب سے زیادہ دقت یہ ہو جاتی ہے کہ
جانا کسی کام سے ہوتا ہے تو ہو ہی جاتا ہے. چلیے بھوپال کے پلان کر لیتے ہیں. تو کیا آواز نہیں آ رہی؟ مفتی صاحب آپ کی آواز نہیں ہے, آپ نے کچھ بولا کیا؟ ہاں چلیے کوئی بات نہیں, آواز نہیں آ رہی تو کال پہ بات کر لیں گے آپ سے. جی بولیے, اب آ رہی ہے, بولیے. میں کہہ رہا ہوں بھوپال چلیے جزاک اللہ. کی بہت ساری چیزیں ہیں تو انشاءاللہ پلان کر لیں گے. ٹھیک ہے, بالکل بالکل مفتی صاحب, بالکل آپ بالکل یہی ہم تو جائیں گے, ہمارے گھر ہی آئیں اور بہت خوشی ہوگی, ہمارے والد صاحب بہت خوش ہوں گے آپ سے مل کے. چلیے ٹھیک ہے. چلو, اور کوئی کسی کو کچھ بولنا ہے؟ السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب عالمہ کا کورس ایسے ہی آن لائن لیں گے؟ دیکھو آپ کیا ہوتا ہے عالمیت کا کورس, یہ تو جو بھیا پڑھانے والے لوگوں سے پوچھوں گا میں کون پڑھا پائے گا, کیونکہ میں اپنے سر لے لوں گا تو میں ویسی چکر بنی بن جاؤں گا. پھر اسی لیے جو مفتی ندیم صاحب ہیں ان کو میں نے بولا ہے کہ آگے کا جو کورس ہوگا انشاءاللہ وہ ہینڈل کریں گے. ٹھیک ہے پورا. ہاں, کیونکہ پھر ہوم ورک کیسے کرنا رہے گا, صرف ہاں جو بالکل, کتاب بتائیں گے, جو حدیث بتائیں گے, وہ پہلے یہ تو لینا تو پڑے گا نا. کر لو, پہلے یہ پورا ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہاں, تو مجھے اس بات کا ٹینشن ہے کہ ہوم ورک چیک کیسے کریں گے, یہاں تو صاحب ہم لوگ لکھ لیں گے.